ایلیمنٹس نے ہمارے بہت بڑی کیمپین کو سیبوٹاج کر دی. سوات موٹر وے فیز 2 صوبائی حکومت کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا, فیز 2 کی ایکنک سے اپروول آ گئی. اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو کہ اپنے آپ کو میں ان کو سیاسی شعبدہ باز کہوں گا کہ وہ ہر ہمارے میگا پروجیکٹ کو یا اچھے پروجیکٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور بلا وجہ تنقید کرتے ہیں. ہمارے اسمبلی میں اور اسمبلی سے باہر کچھ لوگوں نے دیر کے استحصال کی بات کی, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج دیر سے لوور اور اپر دیر سے ہمارے معززین ایم این ایز اور ایم پی ایز آج میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی کافی سرے حاصل میٹنگ ہوئی, تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ, اور صوبائی حکومت نے اپنی ترجیحات اور وفاقی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن میں اس کو ٹیک اپ کرنے کی بات کی. آج کے اس ایشو میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں جس کو آج ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں, اور ایز اے یکجہتی, کیونکہ لوور اور اپر دیر کے ایم این ایز اور ایم پی ایز منسٹرز ہمارے وہ آج اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیر کے عوام کو یہ میسج پہنچایا جا سکے کہ خواہ وہ دیر ہو, مالکنڈ ریجن پورا ہو, ساؤتھ ریجن ہو ہمارا, یا سینٹرل ریجن ہو, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی سب پریورٹیز میں ہے. ہم نے کسی ایریا کو نگلیکٹڈ نہیں رہنے دینا. ہماری ڈیولپمنٹ کی ترقیاتی کاموں کی جو پریورٹیز ہیں وہ سب جگہوں کے لیے یکساں ہیں, اور پھر بالخصوص مالاکنڈ ریجن اور ساؤتھ ریجن کو اس لیے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ وہ لیسٹ ڈیولپڈ ہیں, ان کے اوپر کبھی کسی بھی حکومت نے زیادہ توجہ نہیں. تو موجودہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت بشمول ہمارے جو منتخب نمائندگان ہیں ان کی طرف سے یہ میسج آج پہنچانا ضروری ہے تاکہ دیر کی عوام کو, دیر کے جو غیور باشندے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا, عمران خان کی قیادت کے اوپر اور ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت کے اوپر انہوں نے ہمیشہ اعتماد کا اظہار کیا, تو آج تھوڑا سا کلیئر کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سوات موٹر وے فیز 2 کی اپروول سے جو چکدرا دیر موٹر وے ہے گیا اور یہ سوات موٹر وے فیز 2, تو یہ 2 بالکل مختلف پروجیکٹس ہیں. آج بہت زیادہ ضروری ہے کہ سوات موٹر وے فیز 2 یہ ایکنک سے اپروو ہوا, یہ آلریڈی ایک ایجنڈا کا, ہمارے ڈیولپمنٹل ایجنڈا کا حصہ تھا. سوات موٹر وے فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا پارٹنرشپ سے, سوات موٹر وے فیز 2 بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ایکنک نے اپروول دے دی. اب چکدرا اور دیر کی بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے پی ایس ڈی پی پلس, پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ پلس, جو کہ ابھی 2020 میں پہلی دفعہ یہ لانچ ہوا ہے, اس کے تحت 2019-20 میں وزیر اعظم عمران خان نے چکدرا ٹو دیر موٹر وے کی اپروول دی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت نے سی این ڈبلیو کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایات جاری کی کہ الٹرنیٹ روٹس ہمیں دے دیا جائے اس موٹر وے. تو الٹرنیٹ روٹ کی ایک پریلیمنری اسٹڈی کنڈکٹ کی سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ نے, اور اس کے تحت 3 روٹس انیشلی آئیڈینٹیفائی ہوئے. آج وہ 3 روٹس کے بارے میں وزیر اعلیٰ صاحب کو بریفنگ دے دی گئی, اور جو ایم این ایز اور ایم پی ایز صاحبان ہیں ان کو بھی بتایا گیا. آج کی جو وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ نشست رہی اس میں جو سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک پروپوزل دی کہ ہم نے جو انیشیل اسٹڈی کی ہے اس کے تحت 3 روٹس آئیڈینٹیفائی کی, لیکن سی این ڈبلیو کو یہ اجازت دے دی جائے کہ ایک کنسلٹنگ فرم ہائر کی جائے تاکہ وہ اور بھی ایکسپلور کر لیں اپرچونیٹیز کو. تو آج وزیر اعلیٰ صاحب نے پرنسپل اصولی طور پر یہ اپروول دے دی ہے کہ ایک کنسلٹنگ فرم ہائر کی جائے جو کہ 3 مہینے کے اندر ہمیں بتائے کہ کون سا روٹ فیزیبل ہے چکدرا ٹو دیر, اور یہ پیورلی صوبائی حکومت کا پروجیکٹ ہوگا. جس انالوجی پہ سوات موٹر وے فیز 1 ہوا, جس انالوجی پہ سوات موٹر وے فیز 2 ایکنک سے اپروو ہوا, اور جیسے پشاور ٹو ڈی آئی خان موٹر وے کی بات ہے, اسی طرح چکدرا ٹو دیر موٹر وے کے اوپر بھی صوبائی حکومت کا یہی لائحہ عمل ہے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ سی پیک کے حوالے سے. 2016 میں سی پیک روٹ میں ایک پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہوا جس میں شندور ٹو چترال روڈ کی بات ہوئی. وہ ریفلیکٹ ہو گیا لیکن اپروو نہیں ہوا. جو سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت, انہوں نے ایک خانہ پوری کے لیے یا ایک آئی واش کے لیے اس پروجیکٹ کو پی ایس ڈی پی میں ڈالا لیکن اپروو نہیں کیا. سملرلی 2017 میں بھی انہوں نے یہی ڈرامہ کیا, جیسے مسلم لیگ نون ڈراموں کے لیے مشہور ہے, انہوں نے یہی کیا تاکہ لوگوں کو
جھوٹی تسلیہ یا جھوٹے وعدے دے سکیں. 2018 میں مسلم لیگ نون ہی کی حکومت نے بجٹ میں اس پروجیکٹ کو ڈراپ کر دیا. اب یہ باتیں جو ہے وہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ دیر کے عوام کو سمجھ آ سکے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈرامے ہوتے آ رہے ہیں. اس بات کو لے کر 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت آئی, وزیر اعظم عمران خان نے ٹیک اوور کیا, تو ان کے ساتھ ہمارے جو ایم این ایز صاحبان ہیں اور ایم پی ایز ہیں دیر سے, انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا, جس میں فیڈرل منسٹر مراد سعید صاحب بھی تھے, اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر کو یہ میسج کنوے ہوا کہ دیر کی جو محرومیہ ہے اس کے خاتمے کے لیے یہ جو روڈ ہے اس کی ریہیبلیٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس کی باقاعدہ اپروول دی, اور 2019-20 کا جو ہمارا فیڈرل بجٹ ہے اس میں ریفلیکٹ ہو گیا کہ این ایچ اے نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے وہ چکدرا سے لے کر چترال تک جو 230 کلومیٹر کا روڈ بنتا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے گی, اور ایگزم بینک جو کوریا کا ہے ان کے ساتھ جوائنٹ کولیبوریشن میں ان کے تعاون سے یہ روڈ بنایا جائے گا. اس روڈ کی پروگرس اب یہ ہے, ان ایم این ایز ایم پی ایز کی جو سٹرگل ہے اس سے, اور ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان ہے ان کے تعاون سے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس ایشو کو بڑا ٹیک اپ کیا, اس کی اب پروکیورمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑی نیوز ہے کہ این ایچ اے کے تھرو ہمارا جو ایگزم بینک کوریا ہے ان کے تعاون سے ہم چکدرا ٹو چترال جو روڈ ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں, اس کو پورا کا پورا ہم ایک زبردست طریقے سے بنانے کی وہ کر رہے ہیں, اور اس کی پروکیورمنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ اب وہ فائنل سٹیجز میں. یہاں پہ یہ بات بتانا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ایک صوبائی لیول پہ ادھر کچھ سیاسی شعبدہ باز ہیں جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے میدان میں ہوتے ہیں. وہ جھوٹے وعدے, جھوٹے تسلیاں, اور پھر حکومت کے جو بہترین اقدامات ہیں ان کو کا نشانہ بنا کر عوام میں کنفیوژن لے کر آتے ہیں, اور اس کنفیوژن کی جو سیاسی قیادت ہے ان کے بد اعتمادی کا خدا نخواستہ وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج یہ کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے سوات موٹر وے فیز 2 کا چکدرا ٹو دیر موٹر وے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک الگ پروجیکٹ ہے, اور یہ پروجیکٹ بھی آلریڈی صوبائی حکومت کے ٹاپ ایجنڈا میں شامل ہے. دوسرا جو سی پیک کی بات کر رہے ہیں, سی پیک سے اس پروجیکٹ کو صرف آئی واش کے لیے پی ایس ڈی پی میں ڈالا گیا تھا, لیکن وہ پھر ڈراپ ہو گیا نون لیگ کی ہی حکومت میں, اور وہ عوام کو اب وہ باتیں بتا رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں 2016 سے لے کر 2020 اور 21 تک. اس میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس پروجیکٹ کو پہلے ڈالا, اپروو نہیں کیا, پھر دوسرے سال بھی ڈالا, اپروو نہیں کیا, تیسرے سال ڈراپ کر دیا. تو اتنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں, اس میں بھی انہوں نے دیر کی عوام کو محروم رکھا. اس کے بعد جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے دیر کے لیے 2 پروجیکٹس اب ہماری ٹاپ پریورٹی پہ. این ایچ اے سے جو اس ایگزسٹنگ روڈ کی ریہیبلیٹیشن ہے ایگزم بینک کے تعاون سے ہم کر رہے ہیں, اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ صوبائی حکومت نے آج اس کی باقاعدہ پرنسپل اصولی اپروول دے دی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا حمود خان نے, اور اس سے صوبائی حکومت اپنے بل بوتے پر ان ایم این ایز ایم پی ایز منسٹرز کی کاوشوں سے, وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی توجہ سے صوبائی حکومت کی, ہم دیر کو انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے آن دا انالوجی آف جو سوات ایکسپریس وے فیز 1 ہے, فیز 2 ہے, پشاور ڈی آئی خان موٹر وے, ان کی انالوجی پر ہم چکدرا ٹو دیر موٹر وے کو بھی ریہیبلیٹیٹ کریں گے اور نئی بنائیں گے, جس سے ٹورزم کو, جس سے بزنسز کو, انڈسٹری کو ایک نئی جہت اور نئی جو پوٹینشل ہے وہ ملے گی, وہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. تو یہ کلیئرٹی آج اس لیے ضروری تھی کہ ہم بتا سکیں چکدرا کی عوام کو. پارلیمنٹیرین صاحبان اور جو ہماری خواتین پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس ایشو کو اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی اٹھائیں گے, تاکہ یہ میسج جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ایک ایریا کو خدا نخواستہ محروم رکھا جا رہا ہے, اس کو زائل کیا جا سکے. اور ہم یہ بھی بتا دیں, یہاں پہ دوبارہ سے میں یہ ری افرم کرتا ہوں کہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی اور وفاقی حکومت, ہم کسی ایریا کو نیگلیکٹڈ نہیں چھوڑیں گے, ہر ایریا کو حصہ ملے گا. اور جو لیسٹ ڈیولپڈ ہیں جن میں بالخصوص یہ ایریاز ہیں چکدرا, دیر, چترال, جو شندور, یہ سارا ایریا,
اس کو ہم نے ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا ہے. جن ایریاز میں ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم نے ان کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا ہے. اور منتخب نمائندگان آج بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کے ساتھ نشست میں اس کی اپروول دے دی ہے, باقاعدہ کام کا آغاز ہو گیا. آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ.